ہیلو ناظرین، آج ہم چلتے ہیں ایک نئی سٹوری کی طرف جس کا عنوان ہے جنات کا انتقام۔ پیسے کی ہوس اور من مانی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ یہ اس وقت سمجھ آتا ہے جب معاملہ حد سے بگڑ جاتا ہے، لیکن آج کا انسان مختلف حربوں سے دولت اکٹھی کرنے کے جنون میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جنات انسان کی مدد کر تو دیتے ہیں، لیکن اگر ان کی طے شدہ شرائط پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ بڑا ہی بھیانک نکلتا ہے۔ چھوڑ دو مجھے، آئندہ میں کوئی غلطی نہیں کروں گی، یہ میری آخری خطا سمجھ کر معاف کر دیجیے۔ ختیجہ جنات کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن جنات کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ اسے کسی طرح معاف کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ ختیجہ کی آہو بکا اور فریاد کا جنات پر کوئی اثر ہوا یا نہیں، یہ ابھی تک معمہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ختیجہ ایک نوائی قصبے میں رہتی تھی۔ اس کی والدہ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر چکی تھیں۔ وہ 2 بہنیں اور 5 بھائی تھے، اور ختیجہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے باپ کا قصبے میں اچھا خاصا کاروبار تھا۔ جیسے جیسے بچے بالغ ہو گئے، وہ ان کی شادیاں فرض سمجھ کر کرتا چلا گیا۔ ختیجہ کی شادی کم عمر میں ہی اس کے تایا زاد سے کر دی گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ختیجہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی ایک خواہش تھی کہ اس کا شاندار سا گھر ہو، بچے مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کریں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اسے اپنی خواہشوں کی تکمیل ہوتی دکھائی نہ دی۔ اس نے اپنے شوہر کو بیرون ملک جانے پر مجبور کیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے ارد گرد سے قرضہ بھی لے لیا۔ اس کا شوہر منور، محنتی اور شریف انسان تھا۔ بیرون ملک جا کر اس نے اپنی ساری توجہ اپنے کام پر مرکوز رکھی۔ اسی دوران ختیجہ کے ہاتھ دوسری بیٹی کی پیدائش ہو چکی تھی۔ منور کو یونان گئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ادھر ختیجہ نے اپنے ہی قصبے میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں دکانداری شروع کر لی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ختیجہ کا کام خوب چل نکلا۔ اب اسے شوہر کی یاد ستانے لگی، لہٰذا اس نے اسے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ واپس آ جائیں۔ منور کو گرین کارڈ ایشو ہونے کی امید تھی، جو کہ اگلے 6 ماہ تک ملنا تھا، مگر ختیجہ نے شوہر کو خودکشی کی دھمکیاں دے کر واپس بلا لیا۔ ملک واپس آ کر منور کا کاروبار نہ جم سکا تو ختیجہ نے بیوٹیشین کا کورس کرنے کے بعد کاروبار کے ساتھ ساتھ بیوٹی پارلر بھی بنایا۔ منور کو واپس آئے 2.5 سال ہو چکے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی اچھا کاروبار کرے، جس کے لیے اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اسی دوران ان کے ہاں ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہوئے۔ ختیجہ نے اپنے کاروبار سے کچھ قرضہ لے کر گھر بنا لیا، لیکن خود بڑے شہر چلے گئے۔ گھر اور اچھا خاصا کاروبار چھوڑ کر اس کے دوسرے شہر جانے کے اس فیصلے کو کسی نے پسند نہ کیا۔ شہر میں ختیجہ نے امیر علاقے میں بیوٹی پارلر بنا لیا۔ منور کا بھی کاروبار اچھا خاصا چل نکلا۔ اس کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ بہت ماڈرن اور صحت مند ہو چکی تھی۔ ایک بیٹی کی شادی کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح بیرون ملک مقیم لڑکے سے کر رہی تھی کہ جوں ہی وہ بیٹی کے نکاح سے فارغ ہوئی، اسے کال آئی کہ پارلر میں آ کر ملے۔ چونکہ بہن بھائی اور رشتہ دار ختیجہ سے اس کی من مانی کی وجہ سے کم ہی بولتے تھے، اس لیے اس نے بیٹی کے نکاح کے موقع پر کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ جب فون سننے کے بعد وہ پارلر گئی
تو چند ہی لمحوں میں موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ رشتہ داروں کا خیال تھا کہ ختیجہ کو طبی موت نہیں آئی، بلکہ اس کی موت کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو جنات نے قتل کیا ہے۔ یہ ان سے وقتاً فوقتاً پیسے منگوایا کرتی تھی، اور اس کے لیے اس کی یہ شرط تھی کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار اس کے سردار کے نام کا چراغ جلایا کرو، اور جو جن رقم لا کر دیا کرتا تھا وہ ختیجہ کو ہی دیتا تھا۔ منور نے صرف اتنی ہی بات بتائی تھی، جبکہ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ ختیجہ کے بڑے پولیس افسروں سے تعلقات تھے۔ جنات کی شرائط سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس قسم کی باتیں ناگوار گزرتی تھیں۔ اپنی مصروفیات میں ختیجہ اکثر چراغ جلانا بھول جاتی تھی۔ بیٹی کا نکاح بھی اس نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھے بغیر کر لیا تھا۔ چنانچہ نکاح کے بعد اسے جو فون آیا، کسی ایسے شخص کا تھا جو سب کے سامنے اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، تو علیحدگی میں بلا لیا۔ منور کا خیال تھا جنات کو یہ بات بھی ناگوار گزری۔ ختیجہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رحم کی اپیل بھی کی تھی، مگر جنات نے ایک نہ سنی۔ ختیجہ کے جسم پر تشدد کے نشانات واضح تھے۔ اسے دفنانے کے بعد اس کے شوہر نے بتایا کہ جنات سے اس کی بھی ایک دو بار ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ اب ختیجہ سے ذرا سی بھی کوئی کوتاہی ہوئی تو اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے پیسوں پر رنگ روپ نکالنے والی ہمیں ہی آنکھیں دکھائیں تو ہمیں یہ کسی طرح بھی قبول نہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے منور کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کسی انسان کی سازش کا شکار ہوئی ہے۔ جنات اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ ختیجہ کو مرے 1 سال بیت چکا ہے، لیکن اس کی موت معمہ بن چکی ہے۔ کوئی بھی اس بات کو دہرانا پسند نہیں کرتا، شاید جنات کے خوف سے یا تو پھر رشتہ داروں کی چپی کی وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ تھی سٹوری جنات کا انتقام۔ اس لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ بچ کے رہیے، سادہ کھائیں، سادہ پہنیں، سادہ اٹھیں۔ کیا ہی ضرورت ہے جب موت برحق ہے۔ اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آئی ایم ہیئر۔